اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نام سے خطاب کیا ہے، بنی آدم نہیں فرمایا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان جس کے اندر اٹریکٹ ہونے کی صفت ہو، مانوس ہونے کی صفت ہو، انس ہو جس کے اندر، انسان اس کو کہتے ہیں۔ انسان بھولنے والے کو بھی کہتے ہیں، ہاں، بھولنے والا، اول الناس اول الناس، لوگوں میں پہلا انسان پہلا بھول کرنے والا تھا۔ تو یہ خطاب جو کیا یا ایھا الانسان سے، اس میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تو نیکی کی طرف مانوس ہونے والا اور محسن کے احسان کو سمجھنے والا، پھر تو کیسے اللہ تعالیٰ سے بھاگ گیا؟ یا ایھا الانسان۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تہدید ہے۔ ایسا نہیں کہ جو لوگ بات سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب بتلایا ہے کہ تیرے کرم کی وجہ سے ہم لوگ پھنس گئے، نہیں، یہ دھمکی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا عظمت والے رب سے کہ تو اس کی نافرمانی پہ آ گیا۔ باپ اپنے بیٹے کو کہے تو اتنا بڑا ہو گیا کہ میں جو کہتا وہ نہیں کرتا ہے؟ باپ اگر ایسا کہے، رب کہے کہ تو میرے کرم کو دیکھ کے تجھے اتنا تو سمجھنا چاہیے تھا کہ تو میری نافرمانی پہ آ گیا اور تو نے ایسی چیز سے میرا مقابلہ کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا ابن آدم ما غرک بی، تجھے مجھ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تھا؟ اور یا ابن آدم ماذا اجبت المرسلین، اے آدم کے بیٹے، تو نے رسولوں کا کیا جواب دیا تھا؟ رسول آئے تھے میرے، کیا جواب دیا؟ اب مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا کہ ما غرک بربک الکریم، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ الجہل، جہالت کی وجہ سے۔ اب جہالت کی وجہ سے تو قرآن میں سب کچھ آیا ہے، تو پھر جہالت کیسی؟ کہا سزا سے واقف نہیں تھا کہ اللہ کیسی سزا دیتا ہے، پکڑ سے واقف نہیں تھا کہ کیسے پکڑے گا۔ یہی قول ابن عباس اور ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہما کا ہے، تو اس کا سبب جہالت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ما غر ابن آدم غیر ھذا العدو الشیطان، کہا شیطان کے سوا اور کسی نے دھوکے میں نہ ڈالا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھنا دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اپنے رب سے۔ اور ابو بکر ابن وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کریم رب کے کرم نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے
کہ بھئی کرم کا تقاضا تو یہ ہے، کرم جو کریم ہوتا ہے اس کے کرم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان دھوکے میں آ جائے، اور یہاں رکاوٹ کے لیے بتلا رہے ہیں کہ کیسے کریم رب کے سے تو دھوکے میں آ گیا۔ بھئی کرم جو ہوتا ہے کسی کا احسان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ کرم کے معنی سخاوت، اور سخاوت کہتے کس کو ہے؟ بغیر کسی بدلے کے کوئی چیز دینا۔ جو آدمی خرچ کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بندوں سے کچھ مانگ نہیں رہے وہ لوگ، ان کو خدا سے لینا ہے، یہ سخاوت ہے۔ اگر گورنمنٹ کچھ دے رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، وہ سخاوت نہیں۔ کیوں؟ یہ ووٹ مانگتے ہیں، وہ پبلسٹی مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ پھر دوبارہ ہم آویں۔ اس کے مقابلے میں کوئی انسان دوسرے انسان پہ ایسے خرچ کرتا ہے، وہ سخاوت ہے، وہ اور کچھ نہیں مانگتا اس سے، بس بغیر کسی غرض کے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جو خرچ کر رہا ہے وہ بلا غرض کے خرچ کر رہا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے بندے میری نماز پر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کافروں کو اللہ تعالیٰ پانی بھی نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بھوکے نہیں مارتا ہے، کفر کرنے کے باوجود۔ تو یہ ایک لوجیکلی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سخی ہے، بلا غرض کے دے رہا ہے، تو پھر اس کے نزدیک فرما برداری کرنے والوں کی فرما برداری، نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی سب برابر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے تو آدمی دھوکے میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو بندہ یہ سوچے گا کہ جب اتنا دیتا رہتا ہے تو پھر وہ سبزہ بھی کہاں دے گا، وہ پکڑے گا بھی کہاں۔ منقول نقل کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ آدمی کی جو شرافت ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، اس سے آدمی دھوکے میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفسیر رازی کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک غلام تھا ان کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، ایک دفعہ بلایا، نام سے بلایا کہ فلاں نے کئی دفعہ بلایا، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا باہر، وہ جواب نہیں دے رہا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا تو وہ دروازے پہ کھڑا ہے، پوچھا کہ لم لم تجبنی، تو نے میرا جواب کیوں نہیں دیا، میں کب سے تجھے پکار رہا ہوں۔ قال لثقتی بحلمک، مجھے بھروسہ تھا تمہاری بردباری پر کہ میں چاہے کچھ بھی کروں گا تم غصے نہیں ہوں گے، وَأَمْنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور تمہاری سزا سے میں مامون تھا کہ آپ مجھے پیٹو گے نہیں۔ فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهُ وَأَعْتَقَهُ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جواب کو پسند کیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی جتنا شریف ہوتا ہے نا، اس کے غلام اتنے ہی نکمے ہوتے ہیں۔ ہاں، عربی میں کہتے ہیں کہ من کرم الرجل سوء ادب غلمانہ، آدمی کی سخاوت اور شرافت میں سے یہ ہے کہ اس کے نوکر چاکر نکمے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ باس کیا کرے گا، باس کیا کرے گا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ شرافت کی وجہ سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ ما غرک بربک الکریم، میں تو کریم ہوں اس لیے تجھے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ کیسا تقاضا اللہ تعالیٰ الٹا کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ سخاوت کی وجہ سے تو آدمی اور بیکار ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے کہ میں کریم ہوں پھر بھی تو مجھ سے دھوکے میں آ گئے؟ تو اس کے مارکیٹ میں کئی جواب چلتے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے
کہ بندے نے دیکھا کہ اللہ اتنا حلم والا ہے، اتنا بردبار ہے، معاف کر دیتا ہے، تو سمجھا کہ یہی دنیا میں جو کچھ ہے نہ حساب ہوگا، نہ کچھ، نہ آخرت ہوگی، نہ کچھ ہوگا، بس مزے لے لو جو کچھ کرنا ہے۔ اسی نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اسی چیز نے، اور اسی وجہ سے اس نے حشر کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا رب تو کریم ہے، وہ جلدی کہاں سزا دیتا ہے، اس لیے توبہ کی بھی بات باری نہیں آتی۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم اتنا پہنچا ہوا ہے کہ کتنا بڑا گنہگار بھی ہو پھر بھی وہ اپنا لطف و کرم بند نہیں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمان تھا، ایمان تھا، اللہ کو مان رہا تھا اور نافرمان تھا، فوراً اس کا کھانا پینا بند کر دیا، نہیں، ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، وہ دیتا ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے بادشاہتیں دی۔ فرعون نے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، 400 سال تک اس کو سر میں درد نہیں ہوا، اس کو ہیڈیک نہیں ہوئی 400 سال تک۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کہ میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہت کو چلایا۔ لیکن جب اس نے بچوں کا کلنگ شروع کیا، اللہ نے اس کو پکڑا۔ ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ کافر کی حکومت کو اللہ چلا لیتا ہے لیکن ظالم کی حکومت کو نہیں چلاتا۔ جہاں کہیں ظلم ہوگا دیر سویر آواز اٹھے گی اور وہاں پہ حالات بدلیں گے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجیے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ فلسطین کی دیکھو کتنی بڑی قربانی، افغانستان کے دیکھو کتنی بڑی قربانی۔ آج کیا ہوا؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جتنا بھی بلینوں کا سامان وہاں پر آئے لے جاتے، کہ لے جاؤ، آ جاؤ، لے لو، کس نے نہ کہا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ ایسا لے جاؤ، نہ کہہ رہے ہم لوگ یہ کہا۔ اور اگر دوسرا جواب بھی یہ دیا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ اتنے سالوں میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی بھی کرنی پڑے گی تمہیں۔ جنگ تو تم ہار گئے ہو، لیکن یہ دوسرا جواب ہے کہ پورا حساب ہوگا، جتنا ہمارا نقصان ہوا پہلے پے کرو ہمیں۔ قربانیاں تھی ان لوگوں کی۔ تو دیکھو تیسرا جواب یہ ہے، ہاں، جب اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اتنے بڑے نالائقوں کو نالائقوں کے باوجود کھلاتا پلاتا رہتا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو جو کوئی ظالم کسی مظلوم کو نقصان پہنچائے تو وہ کہاں برداشت کرے گا اس کو؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے ڈرو۔ سائلنس واٹر از ڈیپ۔ جو آدمی بولتا بہت ہے، سمجھ لو کہ بہت زیادہ گاجیا میں ورسے نہیں، بسیا کترا کر دے نہیں، یہ گجراتی میں کہاوت ہے، بسیا کترا کر دے نہیں، گاجیا میں ورسے نہیں۔ جو کتا بہت بھونکتا ہو سمجھو کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، ایسا ہی ہے۔ اور جہاں پہ بادل بہت گرج رہے سمجھو کہ کچھ نہیں ہوگا وہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا نہیں کہ میں کیا کروں گا، سمجھو اب الرٹ رہنا کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے کرم سے ڈرتے رہو، کہ کہیں بادشاہ عنایتیں بہت کرتا ہے تو کبھی کبھی غصے بھی ہو جاتا ہے، اور جب ہو جاتا ہے تو پھر کام تمام کر دیتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کا کرم زیادہ ہو اس کا تو تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں محنت آدمی زیادہ کرے۔ کہ جو باس اتنا سخاوت والا ہو تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنا سخاوت ایسے ہی کر رہا ہے تو میں زیادہ کام کروں گا تو اور سخاوت کرے گا۔ اس لیے اللہ اتنا کرم والا ہے تو پھر آدمی ڈرے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جواب یہاں پہ لکھا ہے کہ بندہ یہ کہہ سکے گا کہ اللہ تو کرم ہی والا اتنا تھا کہ میں اس میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ تو پکڑے گا بھی اور مارے گا بھی، پیٹے گا بھی، میں اسی کرم کے اندر دھوکے میں آ گیا، بربک الکریم، تیرے کرم کی وجہ سے میں دھوکے میں آ گیا۔ اچھا، دھوکے کے اسباب کیا ہے؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ شیطان نے اس کو بہکا کے رکھا ہے۔ شیطان نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ میں لأغوینہم اجمعین، میں ساروں کو دھوکے میں ڈالوں گا، میں اغوا کروں گا انسانوں کا، اور جنت میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ مجھے نکالا ان کی وجہ سے تو ان کو بھی میں جانے نہیں دوں گا۔ میں جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، ان کو لے کے جاؤں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ الا عبادک المخلصین،
لیکن تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ تو میرے بس میں نہیں آئیں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک عالم ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. وہ تو بیچارہ تھوڑے سپنے میں بھی راضی ہو جاتا ہے. عابد تو ہے، کوئی اچھی شکل میں مل گیا اور یہ کہہ دیا کہ تم تو بڑے پابند ہو یار، جاؤ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سوچے گا کہ بس کام بن گیا، اب تو اب سوئے رہو. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کے بارے میں اس طرح سے واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تو بیچارے علم نہیں رکھتے تھے لیکن عبادت بہت کرتے تھے، عبادت گزار بہت تھے، تب بولے بھالے تھے. تو ایک آدمی نے شکل بنائی اور کسی جگہ چھپ کے کہا کہ حضرت اتنا کیوں تھکتے ہو، جاؤ ہم نے معاف کر دیا، آپ کیوں نماز پڑھتے؟ تو دوسرے دن سے تہجد میں کیا فجر میں آنا ہی بند کر دیا. تو لوگ سوچے کہ یار کیا بات ہے، 2 دن ہو گئے، لوگ گئے، کہا مجھے کیا ضرورت، ہم کو تو بشارت مل گئی. تو وہ بھی ساتھ میں گیا ہوا تھا جو چھپا ہوا تھا جس نے یہ کیا تھا. کہا تم نے یہ دیکھا؟ کہاں کہ وہ یہی تھا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو شیطان ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے، چیلنج کر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان احمق بھی ہے، بے وقوف بھی ہے، تھوڑی بات پہ خوش ہو جاتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے سمجھ لیتا ہے کہ میں تو ولی بن گیا ہے. وہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے کتنے لقمے روزانہ میرے پیٹ میں جا رہے ہیں اور کتنی سانسیں میں لے رہا ہوں، کتنی نعمتیں اللہ کی میں کھا رہا ہوں. وہ نہیں سوچتا ہے، وہ 2 رکعت کو سوچ رہا ہے میں تہجد پڑھ رہا ہوں. ارے کون سا بڑا کمال کر دیا ہے. تو انسان کی جہالت، انسان کی بے وقوفی. اور تیسری چیز مقاتل نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو جو ہے، معاف کرنے کی صفت ہے، وہ تو تھوڑی سی تعریف کر دو اللہ خوش ہو جاتا ہے. حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا کوئی چیز کے بارے میں، وہ آدمی کہتا تھا کہ میری ہے، اور حسن یا حسین رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے میری ہے. تو کہا چلو قسم کھاؤ. اس آدمی کو کہا تو کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جو بڑی مہربان. کا نہیں صرف اللہ کی قسم کھا، وہ تو تعریف سے خوش ہو جائے گا اور معاف کر دے گا. تو صرف اللہ کی قسم کھا، یہ مت کہ مہربان ہے یا معاف کرنے والا ہے، وہ صفت نہیں، صرف اللہ کی قسم کھا. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی تعریف پہ بھی اللہ خوش ہوتا ہے. اس کے یہ ہے، حلم ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ایک صفت الکریم، کرم والا. اور کرم والا کرم کس کو کہتے ہیں، کریم کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفت کرم کو بتلایا تو کریم کس کو کہیں گے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کریم کے معنی میں اختلاف ہے. کریم کہتے ہیں اس کو جس کے ہر کام میں انعام اور احسان ہو، اس کی ہر حرکت اور سکون میں خیر چھپی ہوئی منظور ہو. اللہ ویسا ہے. کہا نماز پڑھو، ٹھنڈی ہے نماز پڑھو، بہت ٹھنڈی لگ رہی، کہا اس میں تیری خیر چھپی ہوئی ہے. قرآن پڑھو، کہا نیند آ رہی، ارے تیری خیر اسی میں چھپی. تو جس کی ہر حرکت میں، جس کے ہر کام میں خیر چھپی ہوئی وہ کریم ہوتا ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ کریم وہ ہے جو احسان کرنے میں، انعام کرنے میں اپنا نفع نہ سوچتا ہو، اپنا نقصان کو دفع کرنا منظور نہ ہو. دیکھو کبھی کبھی انسان ہے نا نفع کے لیے کچھ دیتا ہے اور کبھی نقصان سے بچنے کے لیے بھی دیتا ہے. کوئی ایسا بہت زیادہ بکو آدمی ہو تو اس کو بھی ارے یار اس کا منہ بند کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے، ورنہ اس کو کیا لائق نہیں، لیکن دے اس کا منہ کم از کم بند رکھو، اس کے لیے دیتے. لیکن اللہ رب العزت کو کسی سے ڈر نہیں ہے، سب مخلوق ہے اس کی، اس پہ اس کو نقصان تو ہونے والا نہیں، لیکن نفع بھی اس کو کچھ ہونے والا نہیں کسی سے. میری نمازوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، میری تلاوت سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی درجہ بلند نہیں ہو جائے گا. وہ تو ویسا ہی ہے جو پہلے دن تھا ویسا ہی. پوری دنیا مل کے اللہ کی نافرمانی پہ اتر جائے تو خدا کا کوئی ٹوٹا اور نقصان نہیں ہوگا. اور سب اگر ایک دل کے ہو کے عبادت کرنے پہ آ جائے اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. یہ تو دنیا کی کنٹریاں اور دنیا کے پرائم منسٹر ایسے ہوتے ہیں
کہ اس کے جو اگر فیور والے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ سب میرے ساتھ ہیں، اور کوئی اگینسٹ ہو جاتا ہے کہ میرے خلاف یہ لوگ ہیں۔ اس لیے حکومت کا زوال، ختم ہونے والی حکومت ایسی ہوتی ہے، خدا کی حکومت کبھی نہ ختم ہونے والی۔ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کا حق اپنے اوپر نہیں رکھتا، جو ان کو چاہے دے، اور جو اس کا حق دوسروں پر ہو وہ اس کو طلب نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں کریم۔ بعضوں نے کہا کہ کریم وہ ہے جو دوسرے سے تھوڑی خیر کو بھی قبول کر لے اور اس پر عوض بہت دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا تقاضا ہے کہ گنہگاروں کے گناہ کو بھی بخش دے، اور اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ مزید احسان کرتا ہے، مزید۔ اس کا کریم کی صرف کریم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو اتنی ساری باتیں کریم کے بارے میں، اب اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت بیان کرتے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک تجھے درست کیا، فعدلک پھر تجھے ٹھیک کیا۔ یہ تین الفاظ استعمال کیے۔ پہلا خلقک، پیدا کیا، بہت بڑا احسان کیا اس نے، اس لیے کہ عدم سے وجود بہتر ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور الوجود خیر من العدم والحیات خیر من الموت۔ زندگی موت کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ہم اگر دنیا میں نہ آتے، اسی لیے تو بار بار کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا دانہ کھا لینا اور اس دنیا میں بھیجنا یہ پہلے سے پلان تھا، یہ تو ایک ذریعہ بنایا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نہ لاتے اور دائرے کی جنت جہنم کا فیصلہ کر دیتے تو پتہ کہاں چلتا کہ نبی آخر الزماں کون ہے، خاتم الانبیاء کون، یہ دنیا کیسی، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں جہنم میں بھیج دیتا۔ اس نے کہا دنیا کو اللہ کو وجود دینا تھا، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ الذی خلقک، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم لوگ مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں احسان جتلا رہا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے، میں تم کو لایا دنیا کے اندر، یہ میرا احسان ہے، تو تمہیں میرا انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں میرا کفر نہیں کرنا چاہیے۔ الذی خلقک، انسان تجھے اس ذات نے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے اس نے درست کیا، اعضاء تیرے صحیح سالم بنائے، تو سن سکتا ہے، تو دیکھ سکتا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم کان من نطفۃ ثم سواک رجلا، سورہ کہف کے اندر یہ آیت ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، ارے تو نے اس ذات کا انکار کیا، اس ذات کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم فی نطفۃ، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا، پھر تم کو منی سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، تجھے ایک بڑھیا ایک آدمی بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا، ایسے بنایا جو نفع اٹھانے کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے دیا، پاؤں کو چلنے کے لیے دیا، زبان کو بولنے کے لیے دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، یہ سارے اعضاء اللہ تعالیٰ نے، اب سوچئے یہ سارے اعضاء اس نے دیے۔ پھر آگے ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذی خلقک فسواک، سواک کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا تیرے لیے، کائنات کو تیرے مسخر کر دیا۔ ہاں،
زبان سے تجھے ذکر کے لیے زبان دی، سمجھنے کے لیے عقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل دیا، معرفت اللہ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح عطا فرمائی، ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سر دیا، لطیفہ سر، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے مشرف کیا امر کے ذریعے، نہیں کے ذریعے۔ اللہ بات کر رہا ہے، یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور آگے وَفَضَّلَكَ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوق پر ہم نے تم نے فضیلت دکھائی۔ یہ سواک کے معنی ہے۔ فَعَدَلَكَ، عدلک، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں برابر کیا۔ اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول مقاتل کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں برابر برابر رکھی، ادھر جو ہے ادھر وہ۔ اب ظاہری باتیں دیکھیے، ادھر کی ران ہے وہ بڑی موٹی ہوتی ہے اور ادھر کی پتلی ہوتی ہے، انسان کیسا دکھتا؟ یہ دو آنکھ ہے، ایک وائٹ ہوتی اور بلیک ہوتی تو کیا ہوتا؟ لیکن ادھر بھی بلیک اینڈ وائٹ، ادھر بھی بلیک اینڈ وائٹ۔ ایک کان بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا تو کیسے لگتے ہم لوگ؟ دو آنکھ ہے، اسی طرح سے ہاتھ، ایک ہاتھ لمبا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا تو عجیب سا لگتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے ایسے دو ہاتھ اس سے کیے جائیں تو دونوں برابر سرابر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فَعَدَلَكَ، شکلوں کے اندر، سوراخ بنانے کے اندر، رگوں کے اندر، شرائن کے اندر، پٹھوں کے اندر، یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برابری رکھی۔ حضرت عطا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ فَعَدَلَكَ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین اچھی ایک لمبی شکل کا انسان بنایا، جانور کی طرح ایسے جھکا ہوا نہیں بنایا ہے، کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، انسان اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، جانور کی طرح ایسا کر کے کھانا ہوتا، ہر جانور کھانے کے پاس منہ لے جاتا ہے اور حضرت انسان کھانے کو منہ تک لے جاتا ہے، یہ ہے۔ اور ابو علی فارسی فرماتے ہیں کہ عدلک کا مطلب یہ ہے کہ تیری خلقت کو بہترین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی لیے یہ اعضاء صحیح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل، قدرت، فکر، یہ ساری چیزیں دی، اور اسی لیے یہ ساری چیزوں پر غالب ہے، ساری چیزوں پر غالب ہے۔ شیر جیسے، شیر کو بھی آج تو لوگوں نے ایسے پکڑ کے رکھا ہے، اس کو تابع کر کے رکھ دیا ہے، جو انسان کا دشمن کھا جانے والا شیر، شیر پالنے لگے لوگ، عرب لوگ چیتوں کو پال رہے ہیں۔ اسی طرح سے جانوروں کے اوپر دوسرے جانوروں پر غلبہ ملا انسان کو عقل کے ذریعے، اور سبزی، کتنے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے، انسان ایک آڑے کے ذریعے کاٹ دیتا ہے اس کو عقل کے ذریعے۔ اور انسان اس عالم میں رہ کر وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی، یہ ہے فعدلک۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ جس شکل میں چاہا اس نے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تمہیں ترکیب دی جس شکل میں چاہا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کو اس طرح سے قائم کیا جس شکل سے اللہ نے چاہا تھا، برابر سرابر۔ بڑے دنیا کی فیکٹریاں اور مشینریاں فیل ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ فرق آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے یہ نقشہ عجیب قسم کا بنایا ہے۔ آنکھیں بھی آپ دیکھیے، کان دیکھیے، ہاتھ دیکھیے، بلکہ اربوں خربوں انسان دنیا میں آئے ہیں لیکن کسی کی شکل ملتی نہیں ہے، ملتی ہے؟ کوئی ایک جیسا دکھتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو فرق ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹی آنکھ والا ہوگا، کوئی بڑی آنکھ والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے شکلوں کے خزانے ہیں۔ اور
ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بصر ابن جحاش قرشی کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں ایسے لعاب مبارک نکالا. یہ حضور کی چیز ہے اس لیے ہم کو لعاب کہنا پڑے گا، ہم اپنی زبان میں کہیں جو ہمارا تھوک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نکالا. پھر آپ نے اپنی انگلی کو رکھا. دیکھو ہو سکتا ہے الٹے ہاتھ میں ہی کیا ہو، اس لیے کہ اچھے کام سیدھے ہاتھ سے ہوتے ہیں، اور اس طرح کا کام تھا. آپ نے ایسے تھوکا اور تھوکنے کے بعد اپنی انگلی ادھر رکھی. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ابن آدم انا توجزنی، او آدم کے بیٹے تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے، تو اس سے پیدا ہوا ہے، ایسی چیز سے پیدا ہوا ہے. وقد خلقتک من مثل ھذا، اسپم کیسا ہوتا ہے، اسے تھوک جیسا ہی تو ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے ہرا نہیں سکتا، میں نے تو تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے. حتی اذا سویتک وعدلتک مشیت بین بردین، جب تجھے میں نے صحیح کر دیا، ٹھیک کر دیا، تو تو بڑی چادروں کے اندر ایسے چلتا ہے، اور زمین کے اوپر جیسے کہ تیرا کوئی یہ ہے زور ہے، تو نے جمع کیا اور تو نے سب روک رکھا ہے، مال خوب جمع کیا، لوگوں کو دے نہیں رہا ہے، اپنے پاس بٹور کے رکھ رہا ہے. اور جب روح یہاں تک پہنچتی تو کیا کہتا ہے، اتصدقوا، اب میں صدقہ کرتا ہوں. اب کیا، وَأَنَّا أَوَانُ الصَّدَقَةِ، یہ صدقے کا موقع کہاں ہے، صدقے کا ٹائم تو گیا. جب تیری روح نکل رہی ہے تو تیرے رشتہ داروں کا حق ہو گیا ہے. اب تو کیا صدقہ کر رہا ہے، فلاں مدرسے میں اتنا دے دو، فلانی مسجد میں اتنا دے دو، اب تو کون سی سخاوت کر رہے، وہ تو دوسروں کے مال میں تو سخاوت کر رہا ہے. یہ تو خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس ذات نے 1/3 کے اندر وصیت کو باقی رکھا. 1/3 کے اندر وصیت نافذ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں نے رشتہ داروں کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم ایسی گندی چیز سے پیدا ہوئے ہو، تھوک جیسی چیز، اس جیسی چیز سے پیدا ہوئے، اور پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک گندا قطرہ جاتا ہے جو کپڑے پہ لگ جائے دھو دیا جاتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ایک انسان بناتا ہے، اور باہر آتا ہے، اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 کان ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، پورا سر ہوتا ہے، ایک خوبصورت انسان نکلتا ہے. یہ دھیرے 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 بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد پھر خدا سے کہتا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو پہلے کہاں تھا، تو کہاں تھا، تو ٹماٹر میں، آلو میں، بینگن میں، کیلے میں، گوشت میں کہاں پھنسا ہوا تھا. وہاں سے تیرے رحم مادر کے اندر ہم تو کچھ لے آئے، اور پھر ہم نے تو تیرا وجود پہلے نہیں تھا، ہم نے تمہیں وجود دیا ہے. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم مٹی میں رل بل جاؤ گے، ہم دوبارہ تمہیں لائیں گے. ہاں، تو یہ حدیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں چاہا اس نے ترتیب دے دی. ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ بن علی ابن رباح یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اپنے والد سے نقل کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رباح سے فرمایا کہ ما ولد لک، بھئی تیرے یہاں کیا بچہ پیدا ہوا، تیرے یہاں کس چیز کی پیدائش ہوئی، یعنی کون بچہ پیدا ہوا. تو کہا یا رسول اللہ ما عسى یولد لی، میرے یہاں کیا پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور کہا کچھ اور کیا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ فمن یشبہ، وہ کس کے مشابہ ہے، کس کی طرح ہے. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ باپ کی طرح ہے، ماں کی طرح ہے، ایسا بولتے ہیں لوگ. بڑا ہونے کی بات کہتے ہیں کہ فلاں کی طرح ہے. تو کہا وہ کس کے مشابہ ہے. کہا یا رسول اللہ من عسى ان یشبہ اما اباہ و اما امہ، یا تو باپ کے مشابہ ہو گیا یا ماں کے.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، حضور نے اس وقت فرمایا کہ ما لا تقولن ہکذا، ایسا مت کہو، ان النطفۃ اذا استقرت فی الرحم، جب منی کا قطرہ رحم مادر میں مستقر ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، احضرہ اللہ تعالی کل نسب بینہا وبین آدم، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، حاضر کرتے ہیں اس کے اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں جو کچھ بھی نسب ہے اس میں سے سامنے لاتے ہیں۔ اما قرأت هذه الآیہ فی کتاب اللہ، تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، فی ای سورۃ ما شاء رکبک، یہ روایت۔ خیر، تو اللہ رب العزت جس شکل میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جیسے کہ ابو صالح اور حضرت مقاتل فرماتے کہ مطلب یہ ہے ما شاء رکبک کا، کہ اگر اللہ چاہتا تو انسان کی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں، کتے کی شکل میں بھی بچہ لا سکتا تھا، اور گدھے کی شکل میں بھی لا سکتا تھا، خنزیر کی شکل میں اور بندر کی شکل میں بھی لا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہاں، کبھی آدمی کو دیکھو، میاں بیوی کو دیکھو تو اتنے گورے چتے اور بیٹا بالکل کالا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ایک قصہ یاد آیا، پہلے یہاں بھی کہا تھا میں نے، کہ ایک مولانا نے انوالو ہو کے کسی لڑکی کا نکاح کسی اچھے خوبصورت لڑکے کے ساتھ کر دیا، شادی ہو گئی، نکاح کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور بچہ لڑکی کے میکے میں تھا۔ اب یہ جو لڑکی شوہر تھا وہ گھرے جاوے لیکن بچہ دکھاوے ہی نہیں، بچے کو چھپا دے وہ لوگ۔ وہ آدمی سوچا کہ یار اتنے دن ہو گئے میرا بچہ مجھے کیوں دکھاتے نہیں یہ لوگ؟ تو امام صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا تو ان سے کمپلین کی گیا، مولانا صاحب دیکھو یار یہ لوگ تو میرا بچہ مجھ سے چھپا رہے، مجھے نہیں دکھاتے۔ مولانا گئے اور مولانا نے بات کی تو ان لوگوں نے بتایا کہ یار بات یہ ہے مولانا کہ بچہ بہت کالا ہے، سیاہ فام ہے بہت زیادہ، تو یہ دونوں، لڑکا بھی خوبصورت ہے لڑکی بھی خوبصورت ہے۔ تو اس شوہر سے بتایا گیا تو کہا گھبراؤ مت، میرا دادا بہت کالا تھا، جو میرا دادا تھا وہ بہت ہی سیاہ فام تھا، تو وہ اسی کی شکل کے اوپر آیا ہے۔ کہا تب تو معاملہ خیر ہے، کیونکہ پھر آدمی کا دماغ جو ہوتا ہے ایسے ایسے خیالات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ نوبت فرقت تک آ جاتی ہے، جدائی تک آ جاتی ہے۔ کہا کہ تب تو کوئی بات نہیں، اب دکھا دو ان کا۔ اللہ تعالی خاندان میں سے کسی کی بھی رگ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی روایت میں یہ بھی ہے کہ کبھی غلبہ باپ کا ہوتا ہے تو لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی غلبہ ماں کا ہوتا ہے پانی کا تو وہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، اور خاندان میں سے کسی کی بھی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے جس شکل میں چاہا اس شکل کے اندر اس نے پیدا کر دیا۔ اب انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ الٹے سیدھے خیال لاوے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان امرأتی ولدت غلاما اسود، میری بیوی نے کالا بچہ پیدا کیا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہوں گے، جب ہم لوگوں کو سیدھے نہیں رہنے دیتے، لوگ سوال کرنے پہ آتے ہیں تو نبی کو بھی کیسے کیسے سوال کیے۔ اب بچہ میری بیوی نے کالا پیدا کیا ہے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ حل لک من ابن، کہا اونٹ ہے تیرے پاس؟ کہا ہے نہیں۔ قال نعم۔ قال فما الوانها، کہا اس کے کلر کیا ہے؟ قال حمر، کہا لال۔ اس زمانے میں لال اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، اور اونٹ کے کئی کلر ہوتے، ایک مٹیالہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، ایک لال ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس لال اونٹ ہے۔ قال فهل فيها من عورت، کہ اس میں کوئی مٹیالہ ہے کوئی اس کلر کا؟ قال نعم۔ قال فأنا أتاها ذلك،
حضور نے فرمایا کہ پھر اس کو یہ کلر کہاں سے ملا؟ اس آدمی نے جواب، دیکھو اللہ کے نبی بھی اس کے منہ سے بلوا رہے، کہا وہ کیسے؟ قال عسى ان يكون نزعة عرق، کہا ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کسی کی رگ کو پکڑ لیا ہو. اونٹ کے بھی خاندان کے اندر خاندان چلتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ عربوں کے اندر نسلیں وہ لوگ یاد رکھتے تھے کہ اس اونٹ کا یہ بچہ اس کا ہے. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی خاندان کا اونٹ ادھر سے چلا جاتا، اگر اس کی مینگنی اس کا پیخانہ کو کھول کے بتا دیتے کہ فلاں خاندان کا اونٹ گیا ہے. اتنے ذکی ذہین وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے عرب کو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر مبعوث فرمایا، عرب کے اندر، کیونکہ ان میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ وہ رنگ پکڑ لی ہوگی. قال وهذا عسى ان يكون نزع عرق، ہاں بھائی ابھی ایسے ہی کہ تیرے باپ دادا میں کوئی اس طرح کا ہوگا تو اس طرح سے ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. اور حدیث میں الولد للفراش، بچہ اس کا ہوگا جس کا بسترا ہوگا، یعنی جس کے نکاح میں ہوگی اس کا بچہ ہوگا. اس لیے مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ کچھ اور چیزیں دماغ کے اندر لاوے اور الٹا سیدھا سوچے، یہ اس کو حق نہیں ہے. تو فی ای صورت ما شاء رکبک، اس میں علماء کرام نے لمبائی، چھوٹائی، حسن و قباح، مرد عورت، یہ ساری چیزیں مراد لی ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابو واسطی یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فرما برداروں کی شکل دے دیتا ہے، مطیع اور فرما برداروں کی شکل دیتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی شکل دے دیتا ہے. بعض لوگوں کے اوپر ولایت کی صورت، بعضوں کو ولایت کی صورت پر اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اپنے دشمنوں کی شکل کے اوپر بناتا ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی بتایا کہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے آدمی کی روحیں کتنی صاف، کس کی صاف ہوتی ہے، کس کی گدلی ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ فی ای صورت ما شاء رکبک. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تو قیامت کا انکار کرتے ہو. حالانکہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ جانتے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کے ساتھ وابستگی عطا فرماوے، محبت عطا فرماوے اور دین پر عمل کرنے والا بناوے. سبحان اللہ بحمدہ.